کہ جسے روز خواتین اور روز مادر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے گھر میں بھی کبھی چھٹی کی بات ہوتی ہے کسی موضوع پہ تو ان سے میں ہی کرتا ہوں، یہ بتاؤ امام زمانہ نے کس دن چھٹی لی ہے؟ کون سے دن چھٹی ہے امام زمانہ کی، یہ بتاؤ، اس دن میں دینے تیار ہوں چھٹی۔ اگر خدا بھی ایسے کسی دن چھٹی کر دے تو پھر ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، ماں کا کام بڑھ جاتا ہے چھٹی کے دن، کہ اگر آفس پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے تو کچھ بھی چھوٹا موٹا ٹفن میں بنا کے دے دیا جاؤ، لیکن اب چھٹی ہے تو فرمائش، بولو تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، تمہارے لیے کیا پکاؤں۔ کام بڑھ گیا کہ نہیں آپ کیوں کریں گے، آپ بیٹھیے، ارے نہیں تم لوگ کیوں کرو گے کام، نہیں تم لوگ پڑھائی کرو بس۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہاتھ بٹانا چاہ رہے ہیں خوب بٹانے دیں، خاص طور سے شوہر، اور بلکہ ہاتھ بٹانے والا نہ بھی ہو تو اس کو ہاتھ بٹانا سکھائیں۔ میں یہ کہوں گا کہ واقعاً ہاتھ بٹانا سکھائیں ان مردوں کو کہ گھر میں کیسے ہاتھ بٹایا جاتا ہے۔ بہت اہم پہلو ہے، ماں بہت عظیم ذمہ داری ہے ماں کی۔ ہر دن ماں کا ہی دن ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تمام امت کی ماں، مظلوم ترین ماں کی ولادت ہے، وہ اس عنوان سے کم اپنی ماں کو یاد کریں۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، خاص طور سے ماں کی قبر پر جائیں، نہیں جا سکتے ہیں، کہیں دور دراز میں ہے، تو ماں کے نام پر نیکیاں کریں، خیرات کریں، کسی نہ کسی عنوان سے اس ماں کے عنوان کو زندہ رکھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے، کہ جسے روز خواتین اور روز مادر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی، عالمی اور خدا کے اس بیت الحم کے بھی مسائل ہیں جس پہ انشاءاللہ وقت رہا تو گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم کی عزیز ترین بیٹی کی ولادت کے جو روز مادر ہے، خوب ہر روز روز مادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یقیناً ہمیں اپنے والدین بالخصوص اپنی ماں کی زحمتوں کو، مشقتوں کو، محنتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسکول میں بھی آپ دیکھیں چھٹی ہوتی ہے، کالج میں چھٹی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی ہے، جاب پہ چھٹی ہوتی ہے، بزنس میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن ماں کی کسی دن چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ بہت بڑا پہلو ہے تربیت کا، یہ بہت بڑا پہلو ہے، عظیم پہلو ہے واقعاً۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ ماں کی زندگی میں چھٹی نہیں ہونا، کہ جو صفت مظہر صفات پروردگار ہے، مظہر صفات امام زمان علیہ السلام، کہ میرے گھر میں بھی کبھی چھٹی کی بات ہوتی ہے کسی موضوع پہ تو ان سے میں ہی کرتا ہوں، یہ بتاؤ امام زمانہ نے کس دن چھٹی لی ہے؟ کون سے دن چھٹی ہے امام زمانہ کی، یہ بتاؤ، اس دن میں دینے تیار ہوں چھٹی۔ اگر خدا بھی ایسے کسی دن چھٹی کر دے تو پھر ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا پہلو ہے، اتنا بڑا میسج ہے۔ اور اس کے بعد ماں ہے، باپ کی زندگی میں بھی چھٹی آتی ہے، بزنس ہے سنڈے چھٹی ہے، جاب ہے سنڈے چھٹی ہے، بچوں کی بھی چھٹی آتی ہے، سنڈے ہے اسکول کی چھٹی ہے، کالج کی چھٹی ہے، بعض جگہ سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی ہے، لیکن ماں کی چھٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پھر بلکہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے چھٹی کے دن۔ آپ یہ دیکھیں، ماں کا کام بڑھ جاتا ہے چھٹی کے دن، کہ اگر آفس پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے تو کچھ بھی چھوٹا موٹا ٹفن میں بنا کے دے دیا جاؤ، لیکن اب چھٹی ہے تو فرمائش، بولو تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، تمہارے لیے کیا پکاؤں۔ کام بڑھ گیا۔
آپ دیکھیں، اور کمال یہ ہے کہ چھٹی رہتی ہے اور ہم گھر میں رہتے ہیں، ہسبینڈ بھی گھر میں رہتا ہے اور بچے بھی گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی ماں اکیلے ہی کام کر رہی ہوتی ہے، بیوی اکیلے ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور کتنی تو بیویاں اتنی بھولی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر چاہتا بھی ہے کہ لاؤ میں ہاتھ بٹا دوں، ارے نہیں، آپ کیوں کام کریں گے، آپ بیٹھیے، خود ہی بگاڑ رہی ہو تم اپنے شوہروں کو۔ خوب ہاتھ بٹانا چاہ رہا ہے، وہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، تم دو کام اس کے حوالے کر دو۔ خوش نصیب ہو کہ ایسا شوہر ملا ہے۔ واقعی انڈین کلچر برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں واقعی عزیزان گرامی۔ عبادی پہلو کو لے کے بہت نقصان ہے اس کا، کہ نہیں آپ کیوں کریں گے، آپ بیٹھیے، ارے نہیں تم لوگ کیوں کرو گے کام، نہیں تم لوگ پڑھائی کرو بس، یہ غلط بات ہے۔ اگر ہاتھ بٹانا چاہ رہے ہیں خوب بٹانے دیں، خاص طور سے شوہر، اور بلکہ ہاتھ بٹانے والا نہ بھی ہو تو اس کو ہاتھ بٹانا سکھائیں۔ میں یہ کہوں گا کہ واقعاً ہاتھ بٹانا سکھائیں ان مردوں کو کہ گھر میں کیسے ہاتھ بٹایا جاتا ہے۔ بہت اہم پہلو ہے، ماں بہت عظیم ذمہ داری ہے ماں کی، ہر دن ماں کا ہی دن ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تمام امت کی ماں، مظلوم ترین ماں کی ولادت ہے، وہ اس عنوان سے کم اپنی ماں کو یاد کریں، اور خدا نہ خواستہ کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، خاص طور سے ماں کی قبر پر جائیں، نہیں جا سکتے ہیں، کہیں دور دراز میں ہے، وہ ماں کے نام پر نیکیاں کریں، خیرات کریں، کسی نہ کسی عنوان سے اس ماں کے عنوان کو زندہ رکھیں۔ اور اسی طرح خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ روز خواتین ہے، واقعاً عزیزان گرامی، عورت عظیم ترین عنصر اور وجود ہے عالم انسانیت میں، اور بہترین وجود ہے، اور بہت ہی مؤثر وجود ہے، بہت ہی کارآمد وجود ہے، سمجھا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، تعلیم کی ضرورت سب کو ہے، مرد عورت دونوں کو، لیکن عورتوں کو خاص طور سے زیادہ تعلیم پر اور تربیت پہ، تعلیم سے زیادہ تربیت پہ توجہ دلائیں۔ اور آج آپ دیکھیے اچھے خاصے لوگ رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ وہ میں نہیں کہہ رہا دنیاوی مادی جہیز دو، یہ وہ بہت کم مجھے ایسے واقعات ملے ہیں۔ اچھی کا معیار کیا ہے؟ ارے گھر گرہستی والی ہو، خیال رکھنے والی ہو، جوڑ کے رکھنے والی ہو، توڑنے والی نہیں ہو۔ خوب معاملہ یہ کہ خود تم نے بھی آیا تمہارے گھر کی عورتوں کو یہ سب سکھایا کہ تم توقع رکھ رہے ہو کہ دوسرے گھر کی عورت لڑکی جب میرے یہاں آئے تو تربیت یافتہ، خود تمہارے گھر میں جو عورتیں وہ تربیت یافتہ ہیں، وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ شروعات تو ہم سے ہی ہوتی ہے، خود سے ہوتی ہے، ہر انسان کی شروعات خود اس سے ہوتی ہے۔ وہ امید لگاتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ اچھے رہیں، نا، سب سے پہلے میں خود اچھے سے رہوں، خود میرے لیے امپورٹنٹ ہے، خود مجھے ایمانداری سے کام لینا چاہیے، خود مجھے وفاداری سے کام لینا چاہیے، خود مجھے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ آج عالم اسلام پریشان ہے کہ کس طریقے سے نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے ہندو مسلمان کے درمیان۔ خوب سب سے پہلی مسلمانوں کی ذمہ داری آپس میں متحد رہو، سب سے پہلی ذمہ داری، تمام فرق و مذاہب کی ذمہ داری کہ متحد رہیں، ایک رہیں۔ شروعات خود تم اپنے سے کرو،